بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق جددت المعصومہ والمخدومہ والمظلومہ والمحرومہ یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت القائم المنتظر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب الخلائق والبریہ وعالم الجہر والخفیہ وَبِيَدِهِ مَلَكُوتُ الْأَرَاضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَنَشْكُرُهُ عَلَى جَزِيلِ الْإِنْعَامِ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الأبتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر ناراضگی نہ سمجھیں تو قریب قریب تشریف لے آئیں. بسم اللہ. سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات اس ذکر کے صدقے میں بانیان مجلس کی اس صفحِ ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس ذکر کے صدقے میں آپ جتنے تشریف فرما ہیں خداوند عالم آپ کی ان ساعتوں کو عبادت میں شامل فرمائے. جناب سیدہ آپ سے خوش جائیں اور خداوند عالم آپ تمام کی پریشانیاں دور فرمائے. مومنین میں خداوند عالم اتحاد و اتفاق فرمائے. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے. خداوند عالم عزاداری کی حفاظت فرمائے. عزاداروں کی حفاظت فرمائے. عزاداری اور عزاداروں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. عزیزان گرامی وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے اور ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے امام کی صفحہ میں شامل ہو سکیں. اور خداوند عالم اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا. آپ کے مزاج عالی کو دیکھوں گا پھر میں چلوں گا. بسم اللہ. آپ کے سامنے موضوع جو میں رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے 40 منٹ کی آدھے گھنٹے کی مجلس کیا
2 گھنٹے کی مجلس بھی ناکافی ہے۔ موضوع یہ رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے پیر اور اپنے مرشد اور اپنے آقا کے فضائل میں سے چند فضائل وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں میرا اور آپ کا پیر فضائل کے اعتبار سے لا شریک ہے۔ توجہ رکھیے گا، فضائل کے اعتبار سے ان فضائل میں، یہ جو فضائل میں جن میں سے ایک چھوٹا سا حصہ پیش کروں گا، ان فضائل میں نہ کوئی نبی شریک ہے علی کے ساتھ، نہ کوئی رسول شریک ہے، نہ کوئی معصوم شریک ہے۔ کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن ان فضائل میں علی لا شریک ہے۔ یہ فضائل آدم کو لائیں تو آدم میں نہیں نظر آئیں گے، نوح کو لائیں تو نوح میں نظر نہیں آئیں گے، ابراہیم کو کھڑا کریں تو یہ فضائل ابراہیم میں نظر نہیں آئیں گے۔ جب یہ فضائل انبیاء اور رسل میں نظر نہیں آتے تو پھر صحابہ میں کہاں سے نظر آئیں گے؟ اعتراض نہیں ہے، ہم بھی احترام کرتے ہیں دوسروں کے مقدسات کا۔ میں گناہ سمجھتا ہوں کسی کے بڑے کی توہین کرنا۔ ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی کے بڑے کی توہین نہ کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے بڑے کی وجہ سے اپنے مرشد کا ذکر چھوڑ دو۔ اس پہ سمجھوتا کوئی شیعہ نہیں کر سکتا، کوئی عالم نہیں کر سکتا، کوئی ذاکر نہیں کر سکتا، کوئی عزادار نہیں کر سکتا، کوئی مومن نہیں کر سکتا، کوئی بزرگ نہیں کر سکتا، کوئی جوان نہیں کر سکتا، کوئی بچہ نہیں کر سکتا۔ اور جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ تم علی کو اللہ تک ملا دیتے ہو، توجہ ہے؟ چیک کرنے کے لیے میں نے ابھی وہ گوشہ شروع نہیں کیا، میں نے کہا ہے کہ وہ فضائل، ایک تو وہ فضائل ہیں کہ جن میں 14 شریک ہیں، 14 شریک ہیں۔ آیت تطہیر میں 14 شریک ہیں، آیت درود میں 14 شریک ہیں، لیکن اللہ نے یہ ایسے نایاب گوہر دیے ہیں شیعوں کو کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ نے الگ الگ ہر ایک ہستی کو امتیاز دیا ہے۔ امتیاز پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ امتیاز کا مطلب ہوتا ہے جو یہ صفت اس میں ہے کسی اور میں نہیں ہے، جو یہ صفت اس میں ہے، جو یہ فضیلت اس کی ہے کسی اور کی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب 14 میں جو اللہ نے مولا علی کو کچھ فضیلتیں دی ہیں، جب ان میں 14 میں سے 13 معصوم شریک نہیں ہیں، ایک خاندان کے ہیں، ایک لڑی کے ہیں، ایک چین کے ہیں، حتیٰ کہ رسول خدا جو افضل مخلوقات کائنات ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے باعظمت ہستی کا نام رسالت باب ہے، ان کمالات اور ان فضیلتوں میں رسول بھی شریک نہیں۔ فضیلت کا مطلب یہ امامہ جو رکھا ہوا ہے نا، یہ امامہ بڑی ذمہ داری ہے۔ میں اگر خالی یہ پڑھ کے چلا جاؤں گا نا تو نتیجہ نکال لیا جائے گا کہ مولوی صاحب نے مولا کو رسول سے بھی زیادہ فضیلت دے دی۔ امتیاز کا مطلب ایسا نہیں ہے، امتیاز کا مطلب ہے کہ یہ اس فضیلت فقط اسی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور یہ فضیلت کی وجہ سے رسول سے افضل نہیں ہوں گے۔ جو اتنی فضیلتیں رکھنے کے بعد بھی سبق یہ دے انا عبد من عبید محمد، انا عبد من عبید محمد، اس کا چاہنے والا کبھی بھی علی کو رسول سے نہیں بنائے گا۔ خدا کی قسم کسی شیعہ کا بچہ بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ علی رسول کے یار ہیں، شیعہ کا کوئی بچہ بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ علی رسول کے یار ہیں۔ یہ وہ اور ہیں جو رسول کے یار بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ علی ہمارا مولا ہے، رسول
اب اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ فضائل بیان کرتے ہیں تو علی کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ رسول سے بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی شیعہ بچہ مشرک نہیں ہو سکتا، کوئی شیعہ بچہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ 5 سال 7 سال کے بچے کو مجمع میں کھڑا کریں، اس کو بولیں گے کہ بیٹا کلمہ سناؤ تو سنائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یہ جو اذان کا مسئلہ شروع ہوا تھا نا تو بہت سارے دوستوں نے فیس بک پہ اسٹیٹس لگایا تھا اشہد ان علی ولی اللہ۔ میں نے کہا تھا بابا یہاں تک نہ کہو، اشہد ان علی ولی اللہ تو سب مانتے ہیں، آگے پڑھو وسیع رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل، تاکہ پتہ تو چلے ولی تو سب مانتے ہیں، رسول کا خلیفہ صرف شیعہ مانتے ہیں۔ صلوات پڑھ لے بابا دے بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب دنیا دیکھے کہ جو اپنے بچے کو پڑھاتا ہے کہ بیٹا کہو علی اللہ کا ولی ہے، جس بچے نے ماں کی گود میں پڑھ لیا ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے، وہ کبھی علی کو خدا نہیں مانے گا۔ علی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کوئی اور ہے، یہ اس کا ولی ہے۔ اگر یہ عقیدہ اپنانا ہے کہ ولی بھی یہی ہے اللہ بھی یہی ہے تو پھر وہ ولی کون ہے؟ عزیز آن گرامی عرض کیا ہے کہ وہ فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں میرا مولا ممتاز ہے، کوئی اور شریک نہیں ہے۔ سنے ہوئے آپ ہوں گے لیکن اس انداز میں نہیں سنے ہوں گے۔ امتیازات علی ابن ابی طالب، پہلا امتیاز مولا کا کیا ہے؟ ولد علی فی جوف الکعبہ، بچے کو بھی پتا ہے ولد علی فی جوف الکعبہ۔ پہلا علی کا امتیاز یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے سینٹر میں پیدا ہوا، خانہ کعبہ کے درمیان میں اندر بالکل بیچ میں پیدا ہوا ہے۔ کوئی مرد کا بچہ ہے تو علی کے علاوہ لائے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ اور یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ مولا کا فضائل کا گوشہ ہے۔ شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے، دیوبند بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے ابا کا ہو تو مانتا ہے۔ توجہ ہے، یہ کوئی ذاکری جملہ نہیں ہے کہ اپنے ابا کا ہو تو مانتا ہے۔ یہ رسول کی حدیث ہے کہ علی تیری محبت رکھتا ہی وہ ہے جو حلالی ہو، حرامی تیری محبت نہیں رکھ سکتا۔ جب رسول نے کہہ دیا ہے کہ حلالی رکھے گا حرامی نہیں رکھے گا تو پھر آپ نے حرامیوں کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا۔ کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ عزیزان گرامی سب مانتے ہیں، شیعہ، سنی، دیوبند، اہل حدیث۔ توجہ رکھیے گا، یہ وہ فضائل کا گوشہ ہے جس کو شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے، دیوبند بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے۔ وہ فضیلت ہے جس کو دہریہ بھی مانتا ہے، جو خدا کو نہیں مانتا علی کی اس فضیلت کو مانتا ہے۔ خدا کو نہیں مانتا دہریہ، دہریہ خدا کے وجود کا منکر ہے لیکن علی کے خانہ کعبہ میں آنے کا منکر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی علی کہاں پہ پیدا ہوئے؟
پہلا مولا کا کمال، پہلا مولا کا امتیاز، پہلی مولا کی فضیلت جو نہ کسی نبی میں ہے، نہ کسی رسول میں ہے، نہ کسی معصوم میں ہے، نہ کسی امام میں ہے۔ ایک صاحب مہربان ہمارے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے مرشد میں اور ہمارے مرشد میں کیا فرق ہے؟ آپ کے مرشد میں اور ہمارے مرشد میں کیا فرق ہے؟ میری عادت ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ میں نے کہا کہ قبلہ آپ کا سوال ہی فضول ہے، آپ کا سوال ہی فضول ہے۔ کیوں فضول ہے؟ آپ فرش کو عرش سے نسبت دے رہے ہیں، آپ کمپیر کر رہے ہیں عرش کو فرش سے، آپ خاک کو کمپیر کر رہے ہیں نور سے، آپ جو پیدا ہونے سے پہلے مسلمان ہے اس کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں نئے مسلمان کو۔ آپ کا سوال ہی فضول ہے۔ انہوں نے کہا بتائے تو صحیح۔ میں نے کہا کہ اگر نہیں بتایا تو لوگوں کو بولیں گے اگر کچھ فرق ہوتا تو بتاتے۔ ہم تو مجبور ہیں، سوال تمہارے ہوتے ہیں، جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ ہم خالی تمہارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، تم کہتے ہو ہمارے کوئی توہین کرتے ہو۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کچھ تو فرمائیں۔ میں نے کہا قبلہ بات یہ ہے کہ تمہارے مرشد میں اور ہمارے مرشد میں اتنا فرق ہے، جہاں پہ تمہارے مرشد پیدا ہوں وہاں پہ عبادت حرام ہوتی ہے، جہاں میرا مرشد پیدا ہو عبادت واجب ہو جاتی ہے۔ جہاں میرا مرشد اور آپ کا مرشد پیدا ہو وہاں پہ عبادت واجب ہوتی ہے۔ اب آپ سے سوال ہے، آپ مجلس سننے والے تشریف فرما ہے، بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں، آج میرے جیسے طالب علم کو سنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علی علیہ السلام کو اللہ نے خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا؟ کیا علی خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہوتے تو کیا علی نہ ہوتے؟ توجہ، اگر مولا خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہوتے تو کیا مولا علی نہ ہوتے؟ رسول خدا بھی تو خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، کیا رسول کا مقام اور فضیلت گر گئی ہے؟ وہ تو علی سے بھی بڑے ہیں۔ عزیزان گرامی، علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہوتے تو تب بھی علی تھے۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا علی کی فضیلت نہیں، خانہ کعبہ کی فضیلت ہے۔ یہ مولا عباس کے خطبے کے جملے ہیں، لیکن میرا موضوع نہیں ہے ابھی خطبہ، جس میں یہ ذاکر کے جملے نہیں ہیں، جس میں جناب عباس میں ایک ساتھ میں ٹچ کر دیتا ہوں تاکہ نوجوانوں کو پتا چل جائے کہ یہ ذاکری جملہ نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جب ہم بچپن میں مجلس سنتے تھے تو ذاکروں سے سنتے تھے، بڑے ہوئے تو کچھ لوگوں سے سنا ذاکر کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا علی کی نہیں، خانہ کعبہ کی فضیلت۔ مدرسے میں آ گئے، پڑھا، 20-25 سال پڑھنے کے بعد جب کتابوں کا مطالعہ کیا تو پھر پتا چلا ذاکر خطیب جو کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے۔ یہ ذاکرین کا جملہ نہیں ہے، یہ مولا عباس کا جملہ ہے۔ خانہ کعبہ کی دیکھیں، اگر علی کو اللہ نے امتیازات دیے ہیں تو جو ثانی علی ہے اس کو بھی امتیازات دیے۔ بتاؤں امتیاز ایک، 12 اماموں میں سے 14 معصومین میں سے، یہ الگ الگ ایک ٹاپک بنتا ہے۔ جناب سیدہ کے امتیاز پڑھے جائے، مولا کے امتیازات پڑھے جائے، مولا عباس کے امتیازات پڑھے جائے۔ جو عباس کو اللہ نے امتیاز دیے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیے۔ جب دنیا میں کوئی علی کے بیٹے عباس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بابا کا مقابلہ کون کرے گا؟ جہاں پہ مولا کے بہت سارے امتیازات ہیں، ایک جناب عباس کا امتیاز یہ ہے کہ مولا نے جو نہج البلاغہ آپ پڑھتے ہیں، یہ مولا نے کہاں پہ خطاب کر کے کی ہے؟ منبر کوفہ پہ خطاب کرتے رہے ہیں تو نہج البلاغہ بنی ہے۔ مولا نے جو بھی کہا ہے مسجد کوفہ میں یا منبر کوفہ پہ کہا ہے تو وہ نہج البلاغہ بنی ہے۔
لیکن عزیزان گرامی یہ وہ امتیاز ہے کہ عباس مولا کے بابا کے پاس بھی نہیں ہے. کون سا؟ ائمہ میں سے اور انبیاء میں سے کسی نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دیا، لیکن عباس نے دیا ہے. لائے کوئی، اگر کسی نے دیا ہے تو کسی کتاب کا حوالہ پیش کریں، دکھائیں مجھے. یہ امتیاز صرف جناب عباس کے پاس ہے. چھت پہ کھڑے ہو کے کہا ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں. یہ مولا عباس کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے. علم لگانے والوں اگر اس جملے پہ نہیں بولو گے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں مولا عباس کو جا کے شکایت کروں گا، لیکن میرے دل میں تکلیف ہوگی کیونکہ آپ مولا کا علم لگاتے ہیں، چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھیں آواز بلند. اللہم صلی علی محمد الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے میرے مولا حسین کے بابا کے قدموں سے خانہ کعبہ کو عزت بخشی ہے. خانہ کعبہ کو عزت ملی ہے علی کے قدموں سے. تو اب مولا اگر خانہ کعبہ میں نہ آتے تو علی نہ ہوتے. میں نے عرض کیا علی تو علی رہتا، لیکن سوال یہ ہے کہ آئے کیوں؟ اللہ نے انبیاء و مرسلین میں سے ائمہ میں سے علی کو ہی کیوں چنا کہ خانہ کعبہ میں آئے؟ اور کوئی نہیں آ سکتا، صرف علی آئے گا. کیوں آئے؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ عزیزان گرامی مورخ نے لکھا ولد محمد فی بیت عمران. محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے جناب ابو طالب کے گھر میں. کہاں پہ پیدا ہوئے؟ جناب ابو طالب کے گھر میں. اور جناب رسالت مآب کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ سراجم و منیرا، چمکتا ہوا چراغ. چمکتا ہوا. انصاف کیجئے گا، اگر بات سمجھ میں آئے تو پھر تو حق بنتا ہے نا میرا. اور اگر کسی اور کا انتظار ہے کہ مولوی صاحب جلدی چھوڑیں تو وہ آئے، ہم ان کو سنیں، لیکن انصاف آپ نے کرنا ہے. سراجم و منیرا کیا مطلب؟ چمکتا ہوا. چمکتا ہوا بولے چراغ. اردو ادب کے اندر بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں خاندان کا چشم و چراغ ہے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. لیکن عزیزان گرامی رسول کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ چراغ ہے میرا. اردو ادب میں بیٹے کو چراغ بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ بیٹا باپ کی پہچان بنتا ہے. رسول کو چراغ اس لیے کہا ہے کہ رسول کی وجہ سے خدا پہچانا گیا ہے. رسول کس کے چراغ ہیں؟ اللہ کے. اور پھر اس نتیجے کے مطابق علی کس کے چراغ بنے؟ جناب ابو طالب کے. ولد محمد فی بیت عمران. محمد پیدا ہوئے جناب ابو طالب کے گھر میں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ کے ہاں احسان کا بدلہ احسان ہے. اللہ نے کہا کہ میرا چراغ جلا تھا ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کا چراغ جلے گا میرے گھر میں. کعبہ میں ولادت، مسجد میں شہادت، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، زینب کا لہجہ، عباس کا نعرہ، من کنت مولا، ہم سب کا مولا. اور زور سے بولو نعرہ حیدری. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد.
کیوں اللہ نے علی کو خانہ کعبہ میں بھیجا، پیدا کروایا، کیوں کروایا؟ احسان کا بدلہ اتارا۔ دوسری وجہ، خود اس علی کے خانہ کعبہ کے آنے کے اوپر دلائل کے اتنے انبار لگ جائیں کہ کسی کو ہمت ہی نہ ہو علی کے مقابلے میں کسی کو۔ آیت تطہیر کہاں پہ آئی ہے؟ سوال، میری عادت ہے میں ساتھ میں سوال کرتا ہوں۔ آیت تطہیر کہاں پہ آئی ہے؟ مدینے میں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 5 تن پاک جمع ہوئے ہیں تو وہاں پہ آیت تطہیر آئی ہے۔ علی علیہ السلام کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں؟ مکہ میں، خانہ کعبہ کے سینٹر میں۔ آیت تطہیر آئی ہے مدینے میں۔ وجہ بتا رہا ہوں کہ کیوں اللہ نے علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا ہے۔ اس وجہ سے کروایا ہے کہ آیت تطہیر آئی تھی مدینے میں اور مولا کی ولادت آئی ہے مکہ میں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ اپنی طہارت میں آیت کے محتاج نہیں ہے، آیت تو تبرک کا ناتی ہے۔ آیت تو چاہتی ہے کہ اس گھرانے سے تمسک پا کے اپنی پہچان کروا جائے۔ ایک ایک چیز کے اندر فضائل نکلتے ہیں۔ میں نے کہا ہے، آپ نے واہ واہ کی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آیت تبرک کے لیے آئی ہے، چاہتی ہے کہ اس سے تمسک ہو جائے تاکہ اس کی پہچان ہو جائے۔ قرآن میں جتنی خانوادہ رسول کے لیے آیتیں آئی ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں۔ یہ الگ الگ نام کیوں ہیں؟ کسی آیت کا نام آیت غار نہیں ہے۔ کسی آیت غار کا کوئی واقعہ پڑھتا رہے، لیکن کسی آیت کا کوئی بتائے ریفرنس کہ اس آیت کا نام آیت غار پڑا ہو، لیکن رسول کے خانوادے کے لیے جو بھی آیت ہے اس کا نام ہے آیت تطہیر، آیت درود، آیت مودت۔ تیسرا ریزن، کم از کم 5 تن تو کر دوں۔ میرا ارادہ تو 14 کا تھا کہ 14 بیان کروں ریزن، 14 وجہ بیان کروں کہ کیوں آئے، 14 سبب بیان کروں کہ علی خانہ کعبہ میں کیوں آئے، لیکن آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے 5 پہ ہی رک جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھیے گا 3 پہ نہیں رکوں گا۔ صلوات پڑھنے بابا دے عزیزان گرامی، علی خانہ کعبہ میں کیوں آئے؟ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارک للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ اللہ نے جو گھر بنایا ہے پہلا زمین پہ، وہ بکہ میں بنایا ہے۔ کہاں پہ بنایا ہے؟ اگر توجہ نہیں کریں گے تو مجھے بہت زیادہ اچھا نہیں لگے گا مجھے۔ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، اللہ نے پہلا گھر کہاں پہ بنایا ہے؟ ایک آواز سے بولیں، کہاں پہ بنایا ہے؟ مکہ میں۔ آپ سب جانتے ہیں مکہ میں بنایا ہے۔ اللہ کو عربی نہیں آتی، اللہ کہہ رہا ہے مکہ میں بنایا ہے۔ حاجی حج کرنے جاتا ہے تو کون کس بس پہ بیٹھتا ہے؟ مکہ والی بس پہ یا مکہ والی بس پہ؟ مکہ والی بس پہ۔ ہر مسلمان، ہر غیر عربی کو بھی پتا ہے کہ مکہ ہے، مکہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، خدا کو پتا نہیں ہے۔ ڈکشنری کو اٹھائیں، لغت کو اٹھائیں تو لغت کہتی ہے کہ مکہ کا نام اس لیے پکا رکھا گیا کہ لبکاء الناس حول الکعبہ۔ اللہ نے مکہ کا نام اس لیے پکا رکھا کہ وہاں پہ لوگ اللہ کے عشق میں گریا کرتے ہیں، اللہ کے عشق میں روتے ہیں، وہاں پہ آگے گریا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں معلوم ہو گیا کہ اللہ نے جو مکہ میں گھر بنایا ہے وہ رونے والوں کے لیے بنایا ہے۔ جب اللہ نے گھر رونے والوں کے لیے بنایا ہے تو پھر رونا بدعت ہے، تو پھر وہاں پہ حج پہ کیوں جاتے ہو؟
پھر ایسی جگہ تلاش کرو کہ جہاں پہ رونا نہ ہو. اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا نام بکا اس لیے رکھا ہے کہ لوگ روتے ہیں, گریا کرتے ہیں. عزیز آنے گرامی, ابھی تیسری وجہ پہ ہوں, چوتھی پہ بھی نہیں آیا. ماشاءاللہ. پھر اللہ نے کیا کہا دیکھیں, عربی میں ایک ہوتا ہے بیت, ایک ہوتا ہے دار. دونوں حدیثیں سنی ہیں, انا دار الحکمت و علی بابوہا, انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. دونوں طریقے سے حدیث آئی ہے. دار بھی عربی کا لفظ ہے, بیت بھی عربی کا لفظ ہے. اللہ نے دار کیوں نہیں کہا, بیت کیوں کہا ہے؟ دار میں اور بیت میں کیا فرق ہے؟ آپ کے ہاں دار دور سے ہے, دار دور سے ہے. اس دور سے دار بھی ہے, دارا بھی ہے, اور آپ کی زبان میں ڈیرا بھی ہے. ماشاءاللہ. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بیٹھک بھی ہے, ڈرائنگ روم بھی ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ دار کا مطلب ہے ایسی عام جگہ جہاں پہ عام لوگ آ کے بیٹھے. ماشاءاللہ. کون سی جگہ؟ جہاں پہ عام لوگ آ کے بیٹھے. بیت کس کو کہتے ہیں؟ بیت ہے بطوطہ سے. بطوطہ کا مطلب ہے کہ کوئی رات گزارے, کوئی وہاں پہ نیند کرے, کوئی وہاں پہ سو جائے. عزیز آنے گرامی, اور یہ بیت رسول بھی نہیں ہے اور یہ بیت علی بھی نہیں ہے, یہ بیت اللہ ہے. کیا ہے بیت اللہ؟ اللہ کا گھر. بیت بنتا ہے سونے سے. اللہ اگر سو جائے تو وہ اللہ نہیں رہتا. ذرا وہ تلاش تو کریں, جو سویا ہے تو یہ بیت بنا ہے. اللہ نے ارادہ کر لیا کہ میں علی کو خانہ کعبہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ علی خانہ کعبہ میں آئے اور 3 دن رہے. جب علی 3 دن رہے گا تو یہ دار نہیں کہلائے گا بلکہ بیت بنے گا. بیت علی کیوں نہیں بنا, بیت اللہ کیوں بنا ہے؟ بیت اللہ کیوں بنا ہے؟ بننا تو بیت علی چاہیے تھا, کیونکہ اللہ کا گھر ہے. اللہ نے بھیجا ہے اس کو کہ جس کی بہت ساری نسبتیں خدا کی طرف سے ہیں, جو وجہ اللہ بھی ہے, جو لسان اللہ بھی ہے, جو جنب اللہ بھی ہے, جو نفس اللہ بھی ہے. اللہ نے کہا کہ اتنی نسبتیں ہیں, لہذا اس نسبتوں والے کو اپنے گھر میں بھیجتا ہوں تاکہ یہ بیت اللہ بن جائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت. پیش کر دی ہیں, مختصر طور پہ 2 وجہ بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. صلوات پڑھ لیں بابا جی. اللہم صلی علی خانہ کعبہ میں کیوں آئے؟ وَآہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی للعاکفین والطائفین والرکع السجود. اللہ نے جناب ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا, کہا کہ اے میرے نبونو نبیو, آپ اس میرے بیت کو پاک رکھو. کس کے لیے؟ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور رکوع کرنے والوں کے لیے, اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اللہ نے دونوں انبیاء کو کیوں حکم دیا؟ صلوات پڑھ لیں بابا جی. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. پھر بھی صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اللہ نے جناب ابراہیم و اسماعیل سے کیا عہد لیا کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے. خانہ کعبہ اللہ سب کو لے کے جائے. مسجد الحرام, خانہ کعبہ 24 گھنٹے کھلا ہے. آپ کو طواف کرنے والے بھی 24 گھنٹے ملیں گے, رکوع کرنے والے بھی ملیں گے, سجدہ کرنے والے بھی ملیں گے,
قیام کرنے والے بھی ملیں گے، لیکن اللہ نے صرف رکوع والوں کے لیے ابراہیم و اسماعیل سے عہد نہیں لیا، فقط سجدہ کرنے والوں کے لیے عہد نہیں لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو، فقط طواف کرنے والوں کے لیے نہیں لیا، بلکہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی عہد لیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ نے عہد لیا ہے اپنے دونوں نبیوں سے کہ میرے گھر کو پاک رکھو، کن کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے۔ 24 گھنٹے کھلا ہے، فقہ جعفریہ ہو، فقہ حنفیہ ہو، اقل مدت اعتکاف ہے 3 دن، 3 دن سے کم اعتکاف ہو نہیں سکتا، حاجی خانہ کعبہ کے اندر جا نہیں سکتا۔ ذرا تلاش تو کریں، وہ ماں کون ہے، وہ بیٹا کون ہے جنہوں نے اعتکاف کیا ہے، جس کے لیے اللہ نبیوں سے عہد لیتا رہا ہے۔ چوتھی وجہ معلوم ہو گئی۔ سبحان اللہ، میرے لیے کافی ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اسی طرح علی علی کرتے رہیں، اور خدا ان آوازوں کو ہمیشہ سلامت رکھے جو علی علی حسین حسین کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، آخری وجہ بیان کر کے، ورنہ میرا ارادہ تھا 14 بتانا، لیکن آپ کی طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے 5 میں کافی سمجھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، 5ویں وجہ علی خانہ کعبہ میں کیوں آئے، 4 وجہ بیان کر چکا ہوں۔ اللہ اور اس کا حبیب جانتے تھے کہ میرے بعد رسول جانتے تھے، اور اللہ جانتے تھے کہ جانتا تھا کہ میرے حبیب کے بعد حدیثیں گڑی جائیں گی، حدیثیں بنائی جائیں گی، حدیثوں کی فیکٹریاں لگیں گی، جس میں بنے گی کہ رسول علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں چھت ہے، فلاں دیوار ہے، فلاں پر نالا ہے۔ توجہ رکھیے گا، بس میری تقریر کا آخری جملہ ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ میرے حبیب کے بعد حدیث بنائی جائے گی، رسول شہر ہے، علی دروازہ ہے، فلاں چھت ہے، فلاں دیوار ہے اور فلاں پر نالا ہے۔ اللہ نے علی کو خانہ کعبہ میں اس لیے پیدا کروایا تاکہ علی کو خانہ کعبہ میں بھیجے بھی ایک الگ دروازے سے، عام دروازے سے نہیں، خاص دروازے سے، بتا دے علی علیہ السلام کو بھیج کے کہ جب اللہ کے بیت کی دیوار کی علی کے سامنے حیثیت نہیں ہے تو تمہاری دیواروں کی کیا حیثیت ہے۔ جب اللہ کے بیت کی بنائی ہوئی دیوار کی کوئی حیثیت نہیں ہے علی کے سامنے، ویسے حیثیت ہے، ویسے حیثیت ہے، لیکن علی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیوار پھٹی ہے، الگ سے دروازہ بنا ہے، اور یاد رکھیے کہ صرف علی اس حصے سے اندر نہیں آئے، دیوار پھٹی ہے، بی بی اندر گئی ہے، دیوار بند ہو گئی ہے، چوتھے دن رسول آئے ہیں تو پھر بھی اللہ نے یہیں سے در بنایا ہے۔ خانہ کعبہ میں جائیں تو 2 مقامات دنیا نہیں مٹا سکی، 2 مقامات خانہ کعبہ میں نہیں مٹ سکے، سارے نشانات مٹا دیے گئے۔ ایک رکن یمانی میں وہ جگہ جہاں سے علی کی والدہ آئی تھی، دوسرا مقام ابراہیم، باقی سارے مقامات مٹا سکے، یہ کیوں نہیں مٹا سکے؟ مسالے لگاتے رہے، نہیں مٹا سکے۔ عزیزان گرامی، اللہ بتانا چاہتا تھا کہ بت پرست کبھی بت شکن کے نشان کو نہیں مٹا سکتا، بت پرست کبھی بھی بت شکن کے نشان کو نہیں مٹا سکتا۔ یا ابراہیم بت شکن ہے یا علی بت شکن ہے، پوری کائنات میں کوئی اور بت شکن نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لے بابا دے
یہ نبی تھے جنہوں نے ظاہری بت فتح کی. علی کی اولاد کو بھی اللہ نے کچھ امتیازات دیے. آج جس بی بی کا ذکر سننے آئے ہیں 57 ہجری میں اللہ نے امام حسین کو بیٹی دی. بیٹی آ گئی، گود میں لیے بیٹھے ہیں. امام حسین کی آنکھیں نہیں، آسمان سے بادل برس رہا ہے. جناب فضہ نے حسین مولا کو روتے دیکھا، قریب آئی، کہا مولا اللہ شرفاء کو، شریفوں کو بیٹیاں دیتا ہے. بیٹی تو آپ کے نانا کا فرمان ہے، باپ کے لیے رحمت ہے. مولا اللہ آپ نے آپ کو بیٹی دی ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ رو کر کہتے ہیں اماں فضہ اس لیے نہیں روتا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، روتا اس لیے ہوں کہ اس کی عمر کم ہے، مصائب بہت زیادہ ہے. یہ جناب فضہ تھی. تھوڑی دیر کے بعد شریکت الحسین آئی. آج اس کی شہادت کی رات ہے جس کو اپنے بابا کو نہیں رونے دیا گیا. آج جناب رباب بھی آئی ہے، حسین مولا بھی آئے ہیں اپنی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے. غریب بن کے روئیے گا. جناب زینب سلام اللہ علیہ آئیں اور کہا بھیا آپ کو بیٹی کی ولادت مبارک ہو. امام کہتے ہیں کہ بہن میں قبول کرتا ہوں، لیکن میرے سے زیادہ اس کی ولادت کی مبارکباد کی آپ مستحق ہیں. کہا بھیا میں بھی قبول کرتی ہوں، لیکن مجھے سمجھائیں وہ کیسے. حسین کہتے ہیں کہ بہن یہ میری وہ بیٹی ہے جو تیری ہم سفر ہے، جو تیری ساتھی ہے سفر میں. کہا مولا وضاحت کریں. کہا بہن، کہتے ہیں کہ بہن میری یہ وہ بیٹی ہے کہ اگر تو 28 رجب کو مدینہ چھوڑے گی تیرے ساتھ چھوڑے گی، اگر تو مدینے سے مکے جائے گی سکینہ تیرے ساتھ ہوگی، 8 کو مکہ چھوڑنا پڑے گا سکینہ تیرے ساتھ ہوگی، زینب 2 کو محرم کو کربلا پہنچیں گے سکینہ تیرے ساتھ ہوگی، جو ماتم کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ رہے. مولا کہتے ہیں بہن اگر 7ویں کو پانی تیرا بند ہوگا سکینہ کا بھی بند ہو جائے گا. بہن شب عاشور اگر تو نہیں سو سکے گی تو سکینہ بھی نہیں سو سکے گی. 10 محرم کا دن آئے گا، میں اکبر کی لاش لاؤں گا، زینب اگر تو روئے گی اکبر کو سکینہ تیرے ساتھ بیٹھی ہوگی. اگر میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے لاؤں گا سکینہ تیرے ساتھ بیٹھی ہوگی. اگر میں اونو محمد کے لاشیں لاؤں گا تو نہیں روئے گی، میری سکینہ ان پہ بھی روئے گی. اگر میں عباس کو فرات کے کنارے چھوڑ کے آؤں گا سکینہ تیرے ساتھ گریا کرے گی. بہن تو مجھے الوداع کرے گی سکینہ بھی مجھے الوداع کرے گی. رو کر کہتے ہیں بہن ایک وقت آئے گا تو 70 قدم پہ کھڑی ہوگی سکینہ 7 قدم پہ کھڑی ہوگی. کبھی دائیں سے آئے گی کبھی بائیں سے آئے گی، رو رو کر کہے گی ظالم بیٹیوں کے سامنے باپ کو نہیں مارا جاتا، چھوٹی چھوٹی بچی کے سامنے باپ پہ ضربیں نہیں چلائی جاتی. رو کر کہتے ہیں بہن اگر 11 محرم کو تو ہاتھوں میں رسیاں پہنے گی سکینہ تیرے ساتھ پہنے گی. بہن تو کربلا سے کوفہ جائے گی سکینہ تیرے ساتھ ہوگی. تو کوفہ سے شام جائے گی سکینہ تیرے ساتھ جائے گی. اگر تو زندان میں پہنچے گی سکینہ تیرے ساتھ ہو جائے گی. رونے والوں حسین کہتے ہیں بہن ایک وقت ایسا آئے گا سکینہ مسائب میں تیرے سے آگے بڑھ جائے گی. رو کر کہتی ہیں بتاؤ کیسے. رو کر کہتے ہیں بہن تو شام سے مدینے لوٹ آئے گی، میری بچی زندان میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. غریب بن کے رونا ہے، امیر بن کے نہیں رونا. آپ جیسے عزادار غریب بن کے روئے، ماتم کر کے روئے. یہ اس بچی کا
ذکر ہے کہ جو بچی ہر جگہ پہ شمر کے ظلم کا نشانہ بنتی رہی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں حسین کے بعد جب اس ظالم نے بچی کو ظلم کا نشانہ نہ بنایا ہو۔ رونے والوں 11 محرم کو جب قافلہ چلنے لگا ہے نا، قافلہ بالکل تیار ہے، سکینہ جناب رباب کی گود میں بیٹھی ہے، آخر میں ملعون کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ ابھی قافلہ ٹھہراؤ، ابھی قافلہ روکو، ابھی نہیں چلانا۔ جو ماتم کرنا چاہتا ہے میرا جملہ ضرور سنیں۔ جیسے ہی کہا کہ ابھی قافلہ نہیں چلاؤ، ابھی روکو، کہا سب قافلہ تیار ہے، کیوں روکنا ہے؟ کہا اس قافلے میں حسین کی ایک بیٹی ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، جو حسین کے گلے کا تعویذ تھا۔ بی بی کا اصل نام ہے رقیہ، رونا چاہتے ہیں تو جملہ سنیے گا، بی بی کا اصل نام ہے رقیہ بنت علی، نام مشہور کیا ہے؟ سکینہ۔ علماء کہتے ہیں کہ سکینہ اس لیے مشہور ہو گیا کہ حسین کے دل کا چین تھا، حسین کے دل کا سکون تھا۔ حسین کہیں سے بھی اگر آتے تھے تو سکینہ کو دیکھتے تھے، اپنے سارے غم بھول جاتے تھے۔ اس نے کہا کہ اس خیمے میں وہ بچی ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، کہا کیا کرنا ہے؟ کہا میں اس پہ ایسا ظلم کروں گا کہ حسین مرنے کے بعد بھی تڑپے، حسین کا نیزے پہ سر تڑپے، حسین کا کربلا میں لاشا تڑپے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا ہر بچہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے گا، سکینہ اکیلی اونٹ پہ بیٹھے گی۔ مجھے معاف کرنا جو سید بیٹھے، جناب سکینہ کے لیے کہا کہ اکیلی بیٹھے گی۔ جناب زینب نے کہا ظالم وہ کبھی اکیلی بیٹھی نہیں، وہ یا ماں کے ساتھ بیٹھتی ہے یا پھپھی کے ساتھ بیٹھتی ہے، کہا اکیلی بٹھاؤں گا۔ رونا چاہتے ہیں؟ کیسے اونٹ پہ؟ بغیر پلانے والے اونٹ کے، کوئی اوپر کچھ نہیں، خالی اونٹ ہے، محمل نہیں، امباری نہیں۔ بچی کو جناب رباب سے زبردستی کھینچ کے اونٹ پہ بٹھایا گیا۔ سکینہ گر جاتی ہے، سکینہ گر جاتی ہے، آخر میں اس نے رسی منگوائی اور 4 سالہ معصومہ کو اونٹ کی کمر سے کس کے باندھ دیا۔ مجھے معاف کر دینا، کربلا سے کوفہ سے شام کے پہنچنے تک اونٹ کی پوری کمر خون سے تر ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم سکینہ کا خون تھا یا اونٹ کا خون تھا۔ ماتم کرے، ماتم غریب بن کے روئے، غریب بن کے رویا کرے، اور رونے والوں ان کے غم میں امیر بن کے نہ رویا کرے، غریب بن کے رویا کرے۔ یہ وہ بچی ہے ایک جگہ پہ چلتے چلتے امام حسین کا جس نیزے میں سر تھا وہ نیزہ رک گیا۔ بڑی کوشش کرتے ہیں آگے نیزہ بڑھانے کی، لیکن نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ اور رونے والوں سید سجاد کے پاس آئے، سید سجاد پہ شمر نے ظلم کیا۔ جناب زینب نے دیکھا، سر کی طرف دیکھ کر کہتی ہے بھیا میرے سجاد کا خون بہ رہا ہے، تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ رو کر کہا کیسے بڑھوں، میرے گلے کا تعویذ اونٹ سے گر گیا ہے۔ زینب جب تک سکینہ نہیں آئے گی حسین نہیں بڑھے گا۔ رونے والوں جناب زینب بڑی جلدی اتری، کیونکہ جناب سکینہ کو مولا حسین نے جاتے وقت جناب زینب کے حوالے کیا تھا، کہا میں شمر آگے نہیں بڑھنے دوں گی جب تک میں معصومہ کو نہیں لاؤں گی۔ اور رونے والوں رات کا اندھیرا ہے، جنگل کا سما ہے، علی کی بیٹی بی بی کو تلاش کرنے کے لیے نکلی ہے، آواز دے رہی ہے سکینہ بیٹا کہاں ہو؟ سکینہ بیٹا پھپھی کو جواب دو، میں اب تمہیں شمر کے تماچوں سے بچاؤں گی۔ سکینہ بیٹا میں تمہیں اپنی گود میں بٹھا لوں گی۔ اور رونے والوں صدائیں دیتی ہوئی علی کی بیٹی جا رہی تھی، دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی ہے جس کی گود میں 4 سالہ معصومہ بیٹھی سو رہی ہے۔
بی بی بچی کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے، پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب نے دیکھا، آگے بڑھی، بچی کو ہاتھ سے پکڑا، الگ کیا۔ الگ کرنے کے بعد کہتی ہے تیرا شکریہ، تیری مہربانی، تو پہلی ہے جو میری بچی سے پیار کر رہی ہے۔ میں اپنی ماں سے تیری شفاعت کی سفارش کروں گی۔ رونے والوں آواز آئی، بیٹا زینب اگر میں پیار نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اگر میری گود میں نہیں سوئے گی تو کہاں سوئے گی؟ یہ وہ گود ہے جس میں حسین کو نیند آتی تھی۔ رونے والوں جیسے ہی پتا چلا میری ماں ہے، زینب رو پڑی، کہا ماں میرا بھائی مارا گیا، میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ آگے بڑھے، ایک جگہ پہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ شمر اپنے لشکر کو پانی پلا رہا ہے، سپاہیوں کو۔ سید سجاد کی طرف آئی، کہا بھیا اگر مجھے اجازت دے تو میں اس سے پانی مانگتی ہوں۔ آنسو بہائے اس کے لیے کہ جو پانی کے لیے اتنے پیاسے نہیں تھے، آنسوؤں کے لیے پیاسے تھے، آنسوؤں کے زیادہ پیاسے تھے، ان کے غم میں آنسو بہائے۔ اور رونے والوں فوراً کہا بھیا مجھے اجازت دے، اور کہا بھیا میں اپنے لیے نہیں مانگ رہی، دیکھ کتنی تپتی دھوپ ہے، تیری زنجیریں تپ گئی ہیں، تیری بیڑیاں، تیرا گلے کا توق تپ چکا ہے، بھیا تیرے گلے سے گوشت کٹ کٹ کے گر رہا ہے، میں پانی لا کے تیری زنجیروں پہ ڈالتی ہوں۔ سید سجاد نے اجازت دی، سکینہ آگے بڑھی، وہ اپنے سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، سپاہیوں کو پلا کے حیوانوں کو شروع ہوا۔ بچی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھتی رہی، آخر میں جب جانوروں کو بھی پلا لیا، سکینہ آگے بڑھی، اس نے کہا کہ اے معصومہ تمہیں پانی چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا میں اپنے لیے نہیں لینا چاہتی، میرے بھیا کے زنجیر تپ گئے ہیں، میں زنجیروں پہ ڈالنا ہے، مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ کہا بچی تو ادھر آ، میں تمہیں پانی دیتا ہوں۔ اور رونے والوں معصومہ اس طرف آئی، اس نے پانی کی مشک دوسری طرف بہا دی، جیسے ہی پانی بہایا بچی نے اپنے آپ کو پانی پہ گرا دیا۔ بچی کا گرانا تھا، شمر نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، مجھے معاف کر دینا، اب کسی اور کو نہیں پکارا۔ رو کر کہتی ہے چچا عباس، تقدیر لے آئی، اس جگہ پہ لے کے آئی کہ جہاں پہ یہ پہنچنے کے لائق نہیں تھے۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، بس ایک منزل تک پہنچا کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ شہادت کی بلا آخر میں پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے کمپلیٹ شہادت، میں بس آپ کو زندان تک پہنچاؤں گا، اس کے بعد آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ رونے والوں دربار میں کھڑے ہیں، سب سے سوال و جواب ہو چکا ہے، علی کی بیٹی سے بھی سوال و جواب ہوا ہے، پوچھا گیا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ آئی ہے؟ بی بی نے کہا ہے کہ میرے پہ ایک مصیبت آتی تھی، دوسری بھول جاتی تھی، اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ ام المصائب بن گئی ہے۔ کہا اگر میرے سے سچ پوچھتا ہے تو سب مصیبتوں میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں تیرے جیسے شرابی کے دربار میں تیرے سے بات کر رہی ہوں۔ آخر میں اس کی 4 سالہ بچی پہ نظر پڑی، آپ تھک گئے ہیں اور میرے آخری جملے ہیں، اور رونے والوں 4 سالہ معصومہ پہ نظر پڑی، جس کے کانوں میں خون جمع ہوا تھا، کان پھٹے ہوئے تھے، جس کا کرتا جلا ہوا تھا، جس کے سر میں بابا کا خون اور خاک کربلا تھی، اور رونے والوں اس نے یتیم بچی کی طرف دیکھا۔ آپ اگر سکینہ اور حسین کی محبت کو جانتے ہیں تو سکینہ اور حسین وہ نام ہے کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ سکینہ کون ہے، حسین کون ہے۔ اس نے بچی کی طرف دیکھا اور بچی کی طرف دیکھ کر سوال کیا کہ اے بچی من انتے، تو کون ہے؟ بچی نے جواب دینا چاہا لیکن آواز نہ نکلی۔ امام سجاد کی طرف دیکھا، کہا اے سید سجاد تیری بہن جواب کیوں نہیں دیتی؟ کہا پہلے یہ رسی ڈھیلی کروا، پھر میری بہن تمہیں جواب دے گی۔ اور
रस्सी ढीली करवाई गई। उसने कहा मन अंते, तू कौन है? कहा मैं अना सकीना तो बिनतल हुसैन, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूं। यजीद मलऊन कहता है वो सकीना जो हुसैन के सीने पे सोती थी, वो सकीना जो दरवाजे पे बाबा के इंतजार में खड़ी थी, वो सकीना जो हुसैन के गले का तावीज था, कहा बिल्कुल वही सकीना हूं। रोने वालों, इस जालिम की संग दिली बढ़ गई। इसने कहा कि बच्ची मुझे ये बता, जब तेरा बाबा सफर पे जाता था, वापस आता था, तेरे लिए क्या लेके आता था? बाप अगर सफर पे जाता है, जिनके घरों में 4-4 साल की बच्चियां हैं, बेटा दरवाजे पे खड़ा हो ना हो, बेटी दरवाजे पे जरूर खड़ी होती है, अपने पापा का इंतजार करती है। रोने वालों, कहा जब तेरा पापा जाता था, तेरे लिए क्या लाता था? मासूमा कहती है मेरे पापा मेरे लिए खुरमा लेके आते थे, खजूरें लेके आते थे। ये जालिम कहता है अगर मैं तुम्हें खजूरें दूं तो ले लोगी? जो मातम करना चाहता है मेरे जुमले पे तवज्जो रखना। जैसे ही कहा कि अगर तुम्हें खजूरें दूं तो ले लोगी, बीबी ने सैयद सज्जाद की तरफ देखा। इमाम सज्जाद ने कहा सकीना बोल, हाँ ले लूंगी। जैसे इमाम सज्जाद ने इजाजत दी, बीबी ने कहा ले लूंगी। उसने कहा मेरे तख्त के नीचे, सीढ़ियों पे, रुमाल के नीचे खजूरें रखी है, आगे बढ़ और खजूरें उठा ले, मुझे माफ कर देना। जैसे ही सकीना ने रुमाल हटाया, खजूरें नहीं थी, बाबा का कटा हुआ सर नजर आया। बच्ची ने अपने आप को बाबा पे करा दिया। आवाज़ें दे दे के कहती थी बाबा तेरे बाद नींद नहीं आती। तकदीर जिंदान में ले आई। रोने वालों, हर वक्त बाबा को याद करती है। मैं शहीद मोहसिन नकवी के 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ। सकीना की जिंदाने शाम में क्या हालत थी, क्या जिंदगी कैसे गुजर रही थी। शहीद मोहसिन कहते थे जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे खान। जो मातम करना चाहता है, जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे खान। जब तलक जिंदा रही सोने से घबराती रही, हर वक्त बाबा को याद करती थी।